السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے فتح مکہ سے متعلق مکمل تفصیل سے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کس صورت میں کرنا پڑا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کریمانہ اخلاق سے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، اور مکہ والے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیا اور اللہ کی قدرت کو بھی تسلیم کر لیا کہ یہ کمزور سے مسلمان جن کو ہم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ اپنی پناہ کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے تھے، مدینہ والوں نے ان کا ساتھ دیا، تعداد میں بھی کم تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن آج یہ موقع آیا اور یہ نوبت آئی کہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، اور بغیر خون خرابے کے اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اتنے سے لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ، مکہ جیسے عظیم شہر پر، مکہ میں بڑے بڑے سردار، پیسے والے اور بڑے بڑے عہدے والے لوگ، ان کو کامیابی حاصل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے دین کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرم کہا۔ اکابر کہتے ہیں بڑوں کو، اور مجرم تو ہم جانتے ہیں جس نے گناہ کیے ہوں۔ تو مکہ میں بہت سارے لوگ مجرم تھے، لیکن ان میں سے بھی چند لوگ اکابر مجرم تھے، بڑے بڑے مجرم تھے، جنہوں نے کوئی بھی موقع گوایا نہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، تکلیفیں دی۔ تو ایسے 9 لوگوں کا نام ملتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے خود اکابر مجرم کہا تھا، جس میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل۔ آج لگ بھگ 1 سال ہو گیا سیرت کے متعلق ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ ربیع الاول ہی میں پچھلے سال شروع کی تھی ہم نے یہ سیریز کو، آج 1 سال ہو گیا۔ غزوہ بدر کچھ ہفتوں پہلے اس کا ذکر آیا تھا۔ جب تک غزوہ بدر نہیں ہوئی تھی، ابو جہل کا مستقل تذکرہ آ رہا تھا کہ ابو جہل نے ایسا کیا، ابو جہل نے ویسا کیا، اتنی تکلیفیں دی۔ تو ابو جہل جو ہے اس کے ساتھ اس کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بھی بہت سخت دشمن تھے اسلام کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا، تو ان کا بھی نمبر اکابر مجرم میں آیا ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل بڑے بڑے مکہ کے جو لیڈر تھے، جیسے ایک ملک ہوتا ہے یا ایک بستی ہوتی ہے، ایک شہر ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان والوں کے سب دشمن ہوتے ہیں، لیکن ان کو ابھارنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں ان کے۔ تو ایسے جو چنندہ لوگ ہوتے ہیں ان میں نام اکرمہ ابن ابی جہل کا بھی تھا، اور صفوان ابن امیہ کا بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اکابر مجرم ہے، ان کو معافی وافی دینا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا ہے، یہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے بھی تھے، بڑے مجرم تھے، یہ مکہ سے جیسے ہی فتح کی خبر آئی کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، یہ فوراً وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جانے کی انہوں نے ٹھان لی، اور یہ بھی کہا کہ مر جاؤں گا اور کہیں پہ بھی چلے جاؤں گا، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جو ہے چلی، اور بیچ سمندر میں جا کر بڑا طوفان آیا، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے اور سب ہلاک ہونے والے ہیں سمندر کے درمیان۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر اللہ نے مجھ کو بچا لیا، اچھا یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مشرکین مکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کو، یہ اللہ کی قدرت کو محدود اور لمیٹڈ سمجھتے تھے کہ اللہ تو ہے، لیکن فلاں جو ہے یہ بچہ دینے والا ہے، فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں بارش برسانے والا ہے۔ تو وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کی قدرت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھ کو آج بچا لیا تو میں سچی پکی توبہ کر لوں گا، اور یہ مان لوں گا کہ جتنے چھوٹے موٹے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اب اللہ دوستو اللہ ہے، اللہ رب العزت دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑا شفیق، بڑا رحیم ہے، جس نے اتنے مہربان نبی کو بنایا، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ابھی میں بتاتا ہوں آگے چل کر کہ اللہ کے نبی کی مہربانی کیسی۔ اللہ کے نبی نے تو صاف اعلان کیا تھا اکرمہ ابن ابی جہل جہاں ملے گا اس کا قتل ہوگا، سدھرنے والا نہیں ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اکرمہ ابن ابی جہل کی دل کی بات سن لی۔
کہ اس نے ارادہ اچھا کیا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کسی حالات کے اس میں پھنس جاتے ہیں, جب ان کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی راستہ نہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی راستہ مل جاتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے طوفان کو تھما دیا, اور اکرمہ ابن ابی جہل کو بات سمجھ میں آ گئی, اور وہاں سے نظام ایسا چلا کہ اکرمہ ابن ابی جہل کی جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو لانے کی ذمہ داری میری, لیکن آپ اسے معاف فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیمانہ معاملہ پیش کیا. ٹھیک ہے بولے معاف, جاؤ لے کے آؤ اسے. اب وہ بھی ریٹرن ہو رہے ہیں اور ان کی بیوی بھی ان کو راستے میں ملتی ہے, اور پھر دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے معاف کر دیتے ہیں. اب آگے انشاءاللہ چل کے میں بتاؤں گا, آج نہیں, کہ اکرمہ ابن ابی جہل نے آگے چل کر اسلام کی خدمت کیسے کی. جتنے سخت دشمن اسلام کے تھے اکرمہ ابن ابی جہل, جب رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا ان کو اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, پھر انہوں نے یہ ٹھان لی کہ جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے تک نہیں مروں گا. اور آگے چل کر کے کیا ہوا, اللہ کی نسبت پر انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی, شہید بھی ہوئے. انشاءاللہ وہ آئندہ کسی موقع پر بیان کروں گا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ ابن ابی جہل کو معاف کر دیا, ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا. دوسرے صفوان ابن امیہ, یہ بھی اکابر مجرم, بہت بڑے مجرم تھے, ہر معاملے میں مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف دی تھی. ایک صحابی ہیں حضرت عمیر, انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی صفوان اچھا آدمی ہے, اس کو آپ میرے لیے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا, سب کو معاف کر رہا, صفوان کو بھی معاف کر دیا. حالانکہ ان کے واقعات سنیں گے آپ کہ مکہ میں اور پھر مدنی زندگی کے اندر کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی ہیں, تو ایک عام انسان, ہمارے تمہارے جیسا انسان شاید ہی معاف کر پائے. وہ تو اللہ کے نبی کی ذات تھی, اللہ نے ایسا بنایا تھا, ان کو معاف کر دیا. پھر بھی صفوان آتے ہیں عمیر کی امان لے کر کے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی جان بھی بخش رہے ہیں اور ان سے کیا کر رہے ہیں, 2 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 مہینے کا ٹائم دیا. کتنے مہینے کا دیا؟ اور 4 مہینے سے پہلے ہی صفوان نے بھی ایمان اور اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو بھی اسلام کے لیے زبردستی نہیں کی. اللہ کے نبی تو چاہتے تو یہ کہتے ابھی اسلام لا, نہیں تو ابھی مارتا ہوں. وہ 2 مہینے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی 4 مہینے دے رہے ہیں. پھر دوسرا دن جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پھر سے خطبہ دیا. اب یہاں پر مکی لوگ بھی تھے, مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, تمام لوگ موجود تھے. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا. ایک اونچی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, نیچے حضرت عمر کھڑے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے حضرت عمر سنتے تھے, اور پھر حضرت عمر کہتے تھے اور لوگ دہراتے تھے. یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا پہلے, ایسے ہی ہوتا تھا. اب حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکبر بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وعدہ کرو, یہ عہد کرو کہ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے. حضرت عمر دہراتے ہیں اور پھر تمام لوگ دہراتے ہیں. اس طرح سے مردوں کا معاملہ ختم ہو گیا. اب عورتیں آئی, عورتوں نے بھی اللہ کے نبی سے بیعت کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں دہرا رہے ہیں عورتوں کے سامنے کہ یہ کہو کہ کبھی چوری نہیں کروں گی, کبھی زنا نہیں کروں گی, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. یہ چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد لے رہے, بیعت کر رہے ہیں ان سے. تو ہندا جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا, ابو سفیان کی بیوی, یہ بھی اسلام کی سخت مخالف. یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ہندا اتنی خطرناک عورت تھی اس وقت کہ حضرت حمزہ کا اس نے کلیجہ, اور بعض روایت میں آتا ہے دل, نکال کے چبایا ہے اسلام کی دشمنی میں, کہ یہ اللہ کے نبی کا جو ہے چچا ہے. اتنی نفرت تھی. اب ہندا جو ہے ڈرتے ڈرتے ان عورتوں کی مجلس میں ہندا بھی شریک تھی. جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ عہد کرو کہ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے, تو ہندا نے فوراً کہا کہ ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے, میرے کو اس کے جیب میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہی پڑتا ہے. کیا کہنے لگے, چوری کی بات آئی نا, پہلے تو چھپی ہوئی تھی, فوراً کہا کہ یہ ابو سفیان یعنی میرا شوہر بڑا کنجوس آدمی ہے, یہ مانگنے پر سیدھا دیتا نہیں ہے, اس کے جیب میں سے نکالنا پڑتا ہے. تو ادھر ابو سفیان بھی تھے, اب ان کی ناک کٹ گئی. کہنے لگے آج کے بعد جو بھی تو جیب سے نکالیں گے تیرے لیے حلال ہے, چوری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہندا تم ہی ہو کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ ہندا ہے, اچھا تم ہو ہندا. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اندر ہندا نے جو ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندا نے بڑی دبی آواز میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو ہو چکا اسے معاف فرما دیجیے. اور پھر آگے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. عجیب عورت تھی وہ, اسلام لانے کے بعد بھی بڑی سخت مزاج تھی,
پھر جو ہے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی کہ زنا نہیں کرنا، تو ہندہ نے کہا کہ کوئی آزاد عورت کیسے زنا کر سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ کوئی عورت کوئی بھی اپنے بچے کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ عربوں کے اندر جو ہے عام یہ معمول تھا پہلے، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو ہندہ نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا اور آپ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بدر میں اس کی ایک اولاد کو قتل کیا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا وہ، تو آپ لوگوں نے ابھی آپ جانو میں نے تو نہیں قتل کیا۔ ہندہ ابھی بھی ایسا بول رہی ہے، ہندہ رضی اللہ عنہ، اب وہ رضی اللہ عنہ ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بات یاد آئی کہ بدر میں اس کے بچے کو ہم نے قتل کیا تھا، تو حضرت عمر ہی مکبر تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر کو اتنی ہنسی آئی کہ زمین پر لیٹ کر ہنسنے لگے، زمین پر لیٹ گئے حضرت عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کر تبسم فرمایا کہ جب ابھی تو ہی کہہ رہی ہے کہ پچھلا سب ختم کرو، تو پچھلا سب ختم ہو گیا، اب اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو نئی زندگی اور نئی شروعات دی ہے۔ پھر اس طرح سے جب تمام معاملات ہو گئے، مکہ والوں کے لیے معافی ہو گئی، بہت سارے لوگ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب مدینہ والوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ میں ہی نہ رہ جائیں۔ اب مدینہ والے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے اندر۔ مدینہ والوں کو جمع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آ جاؤ، کیا بات ہے، آپ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بات نہیں کر رہے۔ نہیں بتاؤ، کھل کر بتاؤ۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ رب العزت ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے سننا چاہتے تھے۔ بتاؤ، کھل کر بتاؤ۔ نہیں کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں بات کی۔ ارے بتاؤ، مجھے معلوم ہے کیا بات ہے۔ تو مدینہ والوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے ہم نے ساتھ دیا، آپ کی محبت میں ساتھ دیا، ہم نے آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی جو ہے ٹھان لی، ہمیں ایک خطرہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ ابھی مکہ میں رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، اب تو جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اب تو جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا۔ 19 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اور بہت سارے کام تھے وہ بھی انجام دیے، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 19 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا کہ میں اگرچہ مکہ میں پیدا ہوا، مکہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اب میں جو ہے جینا اور میرا مرنا مدینہ میں ہے۔ اب یہ انعام مدینہ والوں کو اس لیے ملا ہے دوستو، کیونکہ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو لوگ اپنے گھروں سے دھکے مار کر نکال رہے تھے، اس وقت مدینہ والوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، ان کو ٹھکانہ دیا۔ اس لیے دوستو آج کا جو زمانہ ہے، آج بھی یہی ماحول بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے گھر سے خود اسلام کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے، سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو گئے ہیں، اگرچہ ابھی تک زبان سے اقرار نہیں کیا کہ ہم کو اسلام پسند نہیں ہے، ذہن کے اعتبار سے مرتد ہو گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو اسلام کا معاون بنے گا اور اسلام پر جمے رہے گا، اسلام پر ٹکے رہے گا اور ایمان دینے سے اچھا اپنی جان کو دے دے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی اسی طرح انعامات سے نوازیں گے۔ اس لیے ذہن میں بات رکھے کہ جان تو دینے کی چیز ہے لیکن ایمان دینے کی چیز نہیں ہے، اور آج کے اس دور کے اندر جو ایمان کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو وہ انعامات سے نوازے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آج کے اس میں ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کو معاف کیا، ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، اور جتنے سخت لوگ تھے اتنے ہی بعد میں اسلام کے جو ہے معاون اور مددگار بنے۔ تو کب کس کی کایا پلٹ جائے، کب کس کو اللہ ہدایت دے، یہ کہہ نہیں سکتے، تو ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ جو بڑے بڑے مجرم آج بھی ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہے۔ جو جتنا سخت خلاف بولتا ہے، اللہ اس کو بھی جو ہے ہدایت دینے پر قادر ہے۔ جو جتنی سخت سازشیں کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ اس کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ان سب سے دین کا کام لے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اب مل کر کے بیٹھیں اور موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں۔